أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا. کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟ پیچھے واقعات بیان ہوئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کئی واقعات اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ. اب یہاں سے توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے. اسلام کا اصل الاصول ہے توحید. اسلام کی عمارت جس بنیادی ستون پر کھڑی کی گئی ہے وہ ہے اللہ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا ماننا. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے معبود ہونے کی گواہی ہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے حق کو پہچاننے والا نہیں ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. قرآن میں کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ. اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. شرک کے تمام راستے اور شرک کی تمام قسمیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں.
چاہے شرک فی العلم ہو، چاہے شرک فی العبادہ ہو، چاہے شرک فی القدرہ ہو، سب اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی اور کو شریک مانے، اللہ کے برابر علم کسی اور کا بتائے، یا اللہ کے برابر قدرت کسی اور کی بتائے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی پرستش کرے، عبادت اللہ کی بھی کر رہا ہے اور غیر اللہ کی بھی کر رہا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناقابل معافی جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ چیز سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو یہاں سے اب توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے اور شرک کرنے والوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے اور سوالات قائم کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ اسی آج کے درس کی پہلی آیت میں بھی ہے کہ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ زیادہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں، جن جھوٹے خداؤں کو دنیا مان رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا اللہ زیادہ بہتر ہے؟ اور اس سے پہلے ایک جملہ یہ کہا گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے اور سلام ہو ان بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ چنے ہوئے بندے انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ انبیاء مرسلین یہ اللہ کا انتخاب ہے، چنے ہوئے بندے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، آیت پیچھے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی پیغمبروں کو۔ پیغمبر کوئی فرشتوں میں پیغمبر نہیں ہے، قاصد ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں، اور رسول ہیں، نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام آتا ہے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر چنے ہوئے بندوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام مراد ہیں، وہ بھی چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لیے چنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام انسانوں کے دل میں سب سے زیادہ بہتر پایا۔ اور ظاہر ہے کہ حضور کے دل سے زیادہ بہتر دل کس کا ہوگا؟ تو آپ کے دل کو سب سے زیادہ بہتر پایا، فاصطفاہ لرسالتہ، تو اللہ نے آپ کو اپنے نبوت اور رسالت کے لیے پسند فرما لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے نظر ڈالی، تمام دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، اور سب سے زیادہ پاکیزہ دل حضور کے دل کے بعد صحابہ کا پایا، تو ان کو اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لیے، ان کے معیت اور ان کے ساتھ کے لیے چن لیا۔ صحابہ پاکیزہ دل لوگ تھے، ان میں تکلف تصنع نہیں تھا، ان میں ایمان کی گہرائی تھی۔ ایک صحابی نے جو کم عمر تھے، بڑی عمر کے صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے پاک رسول کے صحابہ آپس میں دل لگی بھی کر لیتے تھے، مذاق بھی کر لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کرتے تھے، لیکن ساتھ میں ایک جملہ بھی کہا کہ وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ أَثْبَتُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، مگر ایمان ان کے دل میں مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا تھا۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ایمان میں کمزوری تھی، ایمان تو ان کا بہت اونچا تھا۔
ان کے ایمان کا آفتاب نصف النہار پہ چمکتا تھا اور آج بھی اس کی چمک دمک باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو میرے صحابہ کے سیر دو سیر خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی شان، ان کا مقام بہت اونچا ہے اور ان کی عزت، ان کی آبرو بہت بلند ہے۔ تو صحابہ بھی چنے ہوئے لوگ تھے اور انبیاء تو چنے ہوئے تھے یہ۔ تو سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ ان بندوں پر سلام ہو جن کو اللہ نے چن لیا۔ روح المعانی میں ایک آیت سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب خطبہ پڑھا جائے تو اللہ کی حمد و ثنا پہلے ہو اور اس کے بعد انبیاء پر، مرسلین پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اسی لیے شروع میں عام طریقے پر خطبے میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفیٰ اما بعد، یہ جو کہتے ہیں نا، تو اسی لیے کہ اللہ کی تعریف ہو اور پھر اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر، انبیاء و مرسلین پر سلام اور درود بھیجا جائے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے سلام علی المرسلین، پیغمبروں پر سلامتی ہو۔ اب آگے ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت، قدرت بیان ہو رہی ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگاتے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ راستے سے مڑ جاتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پیدا کرنے کی طاقت اللہ کی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تخلیق ایسی چیز ہے جو کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ پیدا کرنا یہ بس اللہ کے اختیار میں ہے۔ ارشاد ہوا نا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو، اگر وہ سب کے سب بھی جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ بلکہ کہا گیا کہ اگر مکھی ان کے نذرانے چڑھاوے پہ بیٹھ جائے اور کھانے لگے تو اس کو بھگا بھی نہیں سکتے۔ پتھروں سے کیا ہونے والا ہے، مورتیوں سے کیا ہونے والا ہے۔ تو پیدا کرنے کی طاقت اللہ کی ہے، اور آسمان سے پانی برسانے والا اور زمین سے غلہ اناج اور باغ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو کیا پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس کی طرف تم جاؤ گے؟ سوال قائم کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی قباحت بیان ہو رہی ہے کہ یہ لوگ صحیح راستے سے کترا جاتے ہیں۔ یہ تو مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا ان کو بھی پوچھ لیں، ذرا ان کو بھی پوچھ لیں، اور ان سے بھی ذرا مانگ لیں اور ان سے بھی ذرا مانگ لیں۔ جیسے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک طرف اعتراف کر رہے ہیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے،
اور پھر کہتے ہیں کہ ذرا وہ بابا سے بھی مانگ لیں اور ذرا اس درگاہ پہ بھی جا کے سوال کر لیں۔ حالانکہ دینے والی ذات جب اللہ کی ہے تو اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی سے مانگو۔ امن جعل الارض قرارا، بتاؤ تو صحیح کہ کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ میں ندیاں پیدا کی، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے بوجھ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان پردہ رکھا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا، کئی جگہ قرآن میں یہ بات ہے کہ زمین کو اللہ نے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین فرش ہے اور آسمان چھت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑ رکھے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین کا توازن ٹھیک نہ ہوتا، اور پھر پانی کا انتظام کیا کہ ندی نالے بہا دیے اور چشمے پیدا کرتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قوت ہے اور اللہ کی طاقت ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پھر بھی تم یہ مانو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، جبکہ یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ دو دریاؤں کے درمیان اللہ نے پردہ رکھا، دو دریاؤں کے درمیان پردہ رکھا۔ کائنات میں ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، دریاؤں کا سنگم ہے، اور وہاں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، دونوں دریا ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس دریا کے پانی کا مزہ الگ اور اس کا بھی مزہ الگ، اور اس کا رنگ بھی الگ اور اس کا رنگ بھی الگ، دونوں الگ الگ رنگ اور الگ الگ مزے اپنی جگہ برقرار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ملنے کے بعد بھی مل نہیں پا رہے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ رکھ دیا ہے۔ کیا اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے، انسانوں کی عقل حیران ہے، اور انسان اس کی تہ تک آج تک نہیں پہنچ پائے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ دریا مل رہے ہیں اور اس کے باوجود نہ مزہ ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہ رنگ ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا جعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اللہ نے ایک آڑ کھڑی کر دی ہے، ایک آڑ اللہ نے بنا دی ہے۔ وہ کس شکل میں ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بتاؤ تو صحیح کون بے کس کی پکار کا جواب دیتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے، اور سختی کو دور کر دیتا ہے۔ جب انسان پریشان حال ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور پریشان ہو کر صرف اللہ کو پکارے کہ اللہ میں بے حال ہوں اور معاملات و مسائل میں گر گیا ہوں، گناہوں نے مجھ کو عاجز کر دیا اور پریشانیوں نے مجھ کو چاروں طرف سے بے کس کر دیا، اب ان پریشانیوں سے آپ کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا اور ان دکھوں کو آپ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اس وقت اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس بے کس بے بس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ ارشاد ہو کائنات میں اللہ کے علاوہ کون سی ہستی ہے جو دعاؤں کو قبول کرے؟ ارشاد ہوا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔
کس میں یہ قوت ہے کہ وہ مجبور اور بے کس اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے؟ یہ اختیار بس اللہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس سے کہا، ساری کائنات اگر کہیں اکٹھا ہو جائے اور چاہے کہ تجھ کو نقصان پہنچائے، نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ اللہ نے تیری تقدیر میں وہ نقصان لکھ دیا۔ اور اگر ساری کائنات جمع ہو جائے اور چاہے کہ تجھ کو نفع پہنچائے تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ اللہ نے وہ تیری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ ایسے حالات آتے ہیں کہ جب انسان کو سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، لیکن وہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور گرم آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ، زمین کے سارے دروازے تو بند ہیں مگر آسمان کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تو میری مدد کر دے۔ بس اللہ کی مدد بجلی کی تیزی سے اس کی طرف لپکتی ہے اور اللہ مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور اکیلا تھا، ساز و سامان بھی ساتھ میں تھا، اور راستے میں ایک شخص مل گیا۔ پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ کا، مجھے بھی جانا ہے، وہیں جانا ہے، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ چلے، اس نے بھی محسوس کیا کہ اکیلا تھا، ایک ساتھ مل گیا۔ تھوڑی دور چلے، اس نے کہا کہ اس راستے سے الگ ایک راستہ ہے جو مختصر ہے اور سرسبز و شاداب ہے، اس سے چلتے ہیں، میں بارہا اس راستے سے گیا ہوں۔ اس نے کہا ضرور۔ اس راستے پر چل پڑے، چلتے گئے، ہوتے ہوتے جنگل میں پہنچ گئے، ایک ایسی جگہ کہ وہاں مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں، ان کے پنجر پڑے ہوئے تھے، اور وہاں پہنچ کر اس شخص نے تلوار نکال لی اور کہا کہ میں فلاں ڈاکو ہوں اور میرا کام ڈکیتی کرنا ہے، اور یہ سب جو مرے ہوئے ہیں یہ میرے مارے ہوئے ہیں، اور سب کو میں نے لوٹا اور مارا ہے، اور اب تم کو بھی میں لوٹوں گا اور مال تمہارا لے لوں گا اور قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم میرا مال لے لو مگر جان بخش دو۔ اس نے کہا کہ مال تو میرا ہو ہی گیا ہے، یہاں آنے کے بعد تو مال تو میرا ہے، اور جان تو میں بخشتا نہیں ہوں اس لیے کہ میرا راز کھل جائے گا۔ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اب موت سر پر کھڑی ہے تو کہنے لگا اچھا مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا شوق سے۔ اس نے نماز کی نیت باندھی، اور خود کہتا ہے کہ حالت ایسی تھی کہ کوئی آیت یاد نہیں آتی تھی، وہ گھبراہٹ میں اور پریشانی میں کیا یاد آتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، وہ کچھ یاد نہیں آتا ہے۔ پریشانی کی حالت میں اچانک یہی آیت زبان پر جاری ہو گئی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ جب بے کس بے بس پریشان حال خدا کو پکارتا ہے، کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے؟ بس یہ آیت پڑھی اس نے، اور نماز ختم ہوئی۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنگل میں سے ایک تیز رفتار خوبصورت ہٹا کٹا تنومن انسان گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور اس نے تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ آیا اور اس نے نیزہ سیدھے اس ڈاکو کو مارا جو اس کے جگر کے پار ہو گیا، وہ گرا اور ختم ہو گیا، اور وہ گھڑ سوار اسی طرح آگے بڑھنے لگا۔ میں نے پکار کے کہا کہ اللہ کے بندے کم از کم یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو اس نے جاتے جاتے کہا کہ مجھے اسی نے بھیجا ہے جو بے کسوں اور بے بسوں کی فریاد سنتا ہے، میں وہی ہوں، مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب انسان پریشان ہو جائے اور مجبور ہو جائے، کون اس کی فریاد کو سنتا ہے اور کون اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ قرآن میں کہا
کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، انسان تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے اور اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور، پریشان حال، مضطر کے لیے ہدایت دی ہے کہ وہ دعا مانگے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ۔ یہ دعا سکھائیں کہ اللہ میں آپ کی رحمت کو امیدوار ہوں اور مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، میرے گناہ، میری نافرمانی، میری سرکشی اس پر نظر مت کیجیے، اپنی رحمت، اپنے کرم پر نظر فرمائیے۔ لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اور اللہ میرے سارے کاموں کو بنا دیجیے، اصلح لی شأنی کلہ، اللہ سارے کام میرے درست کر دیجیے، بنا دیجیے۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا کہ کوئی حاجت، ضرورت آ جائے، پریشانی آ جائے تو 2 رکعت نماز انسان پڑھے اور پھر دعا مانگے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجتا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا بھی مجبور کو، حاجت مند کو، پریشان حال کو پڑھنی چاہیے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون پہنچتا ہے بے کس کی فریاد کو جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے اور سختی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین پر پہلے کے لوگوں کا نائب بناتا ہے۔ قوموں کو زمین کی وراثت کون دیتا ہے؟ ایک قوم آباد تھی، پھر وہ رخصت ہوئی، اس کی جگہ دوسری قوم آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون یہ نظام چلا رہا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔ غور کرو تو حقیقت نظر آ جائے گی، ذرا عقل کا استعمال کرو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کارخانے قدرت کو چلا رہا ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتاؤ تو صحیح کون تم کو جنگل کے اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے؟ انسان بھٹک جائے، کون اس کو صحیح سمت کا پتہ دیتا ہے؟ یہ ستارے آسمان پر ہیں، بے شمار ستارے، ہم آپ نہیں سمجھ پاتے، لیکن ایک زمانے تک چلنے والے انہی ستاروں سے راستے معلوم کرتے تھے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے راہ معلوم کرتے تھے۔ قافلے کے قافلے چلتے تھے صرف ستاروں کو دیکھ کر کہ سمت میں جانا ہے، اندھیری رات میں چل رہے ہیں، اور ستاروں کو دیکھ کر سمت سفر متعین کرتے تھے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، گویا کہ وہ ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے جس کو وہ شریک بتاتے ہیں۔ یہ سارے کام جو بتائے جا رہے ہیں ان کی طاقت و قدرت صرف اللہ میں ہے، جھوٹے خداؤں میں کوئی طاقت و قوت نہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بتاؤ تو صحیح کون مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ دہرائے گا، یعنی پہلی مرتبہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی اللہ پیدا کرے گا۔ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
اور کون آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے تم کو؟ آسمان زمین سے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے اور زمین سے غلہ اناج اور طرح طرح کی نعمتیں اگاتا ہے۔ روزی کا انتظام زمین و آسمان کے اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اتنے دلائل اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کے پیش کیے گئے۔ او مشرکو، او جھوٹے خداؤں کو ماننے والو، اگر تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ تمہارے جھوٹے خدا کیا کرتے ہیں، کیا بناتے ہیں، کون سی طاقت ان کے اندر ہے، ذرا تم بھی تو بتاؤ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے، آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتا مگر اللہ۔ یہ دلیل دی جا رہی ہے اللہ کے معبود ہونے پر کہ کوئی آسمان زمین میں ایسا نہیں ہے جو غیب جانتا ہو۔ غیب جاننے والی ذات اللہ کی ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبریں بتائی گئی۔ قرآن ہی میں کتنی جگہ ہے کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، حضور سے کہا گیا۔ لیکن کل غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے علم اللہ کے پاس ہے۔ بارش کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں محکمے موسمیات والے، وہ کہتے ہیں بارش ہوگی بارش ہوگی، اور سب لوگ چھتریاں لے کے گھومتے رہتے ہیں اور پتہ چلا کہ سخت دھوپ نکل آئی۔ وہ جتنے چھتری لے کے گھوم رہے تھے سب کو لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے تم چھتری لے کے ٹہل رہے ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی اور بارش آ جاتی ہے۔ وہ علی صاحب نے سنایا ہے بارش ہو رہی تھی اور ایک آدمی پورا شرابور ہو گیا تھا، اس کو کسی نے دیکھا اور ترس آیا، کہا کہ کہاں چلے جا رہے ہو، بھیگ چکے ہو، ذرا آ جاؤ ادھر گھر میں بیٹھو، بلا لیا۔ وہ آ گیا، اس نے ذرا تولیہ دیا کہ ذرا اپنا جسم خشک کر لو۔ پھر کہنے لگا کہ آج بادل کافی دیر سے چھائے ہوئے تھے، تم کو گھر سے نکلنا ہی تھا تو کم سے کم چھتری لے کر کوئی انتظام کر کے نکلتے، کہاں سے چلے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں محکمہ موسمیات کے دفتر میں کام کرتا ہوں، ابھی خبر سنا کے آ رہا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے میں بارش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ انسانوں کی علم کی حالت ہے۔ اللہ جانتا ہے بارش کب آئے گی، اور اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے انسان کب کہاں مرے گا۔ یہ سب اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ یہاں جو کہا من فی السماوات والارض، اس میں فرشتے جن و انس سب شامل ہو گئے کہ آسمان زمین میں کوئی نہیں ہے جو غیب جانے، بس ایک ہستی ہے جو غیب جانتی ہے، وہ اللہ ہے۔ کل مغیبات کا علم بس اللہ کو ہے، بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور ان کو خبر نہیں کہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کب جی اٹھیں گے، قیامت کب آئے گی،
جس کے بعد مردے زندہ ہو جائیں گے کوئی نہیں جانتا، یہ بھی غیب کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے جو پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ حضرت بھی نہیں جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور چاہتے تھے کہ لوگ کام کی باتوں میں لگیں، غیر ضروری باتوں میں نہ لگیں، اس لیے آپ نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ زیادہ نماز روزہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ اس کے رسول سے محبت بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ ایک جملے میں معاملہ صاف کرتے ہیں۔ حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ آئے اور گھٹنے سے گھٹنا حضرت کے ملا کر بیٹھ گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ جبریل ہیں، انسانی شکل میں آئے تھے، ہم پہچانتے بھی نہیں تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے، پھر چند سوالات کیے، جب سوال کرتے تھے اور حضرت جواب دیتے تھے تو یہ کہتے تھے صدقت، آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم کو حیرت ہوئی یہ کیا بات ہے، سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ سوال تو وہ کرتا ہے جس کو معلوم نہ ہو، اور اگر معلوم نہیں ہے اور سوال کر رہا ہے اور جواب ملتا ہے تو پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ سچ کہا، گویا کہ پہلے سے جانتا ہے۔ اور ہم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون آدمی ہے، اور ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ اچھا، اس پر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں تھا، مدینے کا تو تھا نہیں، اگر مدینے کا ہوتا تو ہم جانتے، اور باہر سے آیا ہے تو سفر کر کے آیا ہے تو کچھ چہرے پہ گرد و غبار ہونا چاہیے تھا، کچھ سواری ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی اثر نہیں، بالکل صاف شفاف لباس میں اور چہرہ بھی روشن منور، گرد و غبار کا کوئی اثر ہی نہیں۔ ہم کو حیرت ہوئی۔ اس نے سوال کیا مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، حضرت نے سب کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، اور حضرت نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی میں اور تم دونوں اس بات سے بے خبر ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتا دیجئے، اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے، قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ حضرت نے نشانیاں بتائی، ارشاد ہوا کہ ننگے بھوکے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، قیامت کی نشانی ہے۔ اور مالکن، نوکرانی اپنی مالکن کو جنے گی، نہیں سمجھے؟ ہاں یہ مشکل بات ہے۔ پہلی والی بات تو سمجھو کہ ننگے بدن لوگ اونچی اونچی عمارت بنائیں گے، بکریوں کے چروائے، یہ جو سب چرانے آتے ہیں نا، بکریاں یہاں خیمے لگا لگا کے رہتے ہیں اور چوریاں بھی بہت کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ آتے تھے نا خیمہ بدوش، خانہ بدوش لوگ، تو والد صاحب کہتے تھے کہ اب دیکھنا چوری بڑھ جائے گی، بہت بڑے چٹے ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا، بکریاں دن میں بکریاں چراتے ہیں اور رات کو لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، خدا ان کے شر سے بچائے۔ تو یہ تو 4 مہینے 6 مہینے ایسے ہی خیموں میں زندگی بسر کرتے ہیں، خانہ بدوش، اور بکریاں گائے سب لے کے چرا رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے علاقوں میں یہ لوٹے، وہاں جا کے دیکھیے کہ اونچی اونچی عمارتیں ان کے مکانات ہیں، شاندار، اس لیے کہ ہر چیز سے پیسہ مل رہا ہے، اور چورا کے بھی لے جا رہے ہیں۔ وہ بھیڑوں کا اون بھی بیچتے ہیں، اور ان کا دودھ بھی، اور گائے کا بھی دودھ بیچ رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں سب۔ اچھا، پیسہ کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا، چارے کے نام پہ ایک آنا نہیں خرچ کرتے ہیں، جو سب گھاس پھوس لگی ہوئی ہے وہی سب چراتے ہیں، تو پیسہ ایک خرچ نہیں ہوتا ہے، اور آمدنی خوب ہے، وہ سب جمع کرتے ہیں اور پھر اپنے علاقوں میں بڑی بڑی عمارت بناتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ جو بات ارشاد ہوئی کہ نوکرانی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اس کی کئی تشریحات ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کے قریب اولاد نافرمان ہو جائے گی،
تو ماں کے ساتھ بیٹی ایسا سلوک کرے گی جیسے مالکن اپنی نوکرانی کے ساتھ سلوک کرتی ہے. اس کی طرف اشارہ ہوا کہ نوکرانی کے پیٹ سے مالکن جنم لے گی. اور بھی کئی اس کی تشریحات ہیں لیکن تفصیل ہو جائے گی. جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ حضرت جبریل نے حضور سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. حضرت نے کہہ دیا جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں لائق ہوئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو ہم نے حضرت سے پوچھا یہ کون تھے جو تشریف لائے تھے؟ حضرت نے کہا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے. یعلمکم دینکم، دین سکھانے آئے تھے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ٹھک کر گر گیا. بل ہم فی شک منہا، بلکہ ان کو اس کے آنے میں شبہ ہے. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے بالکل یہ تھک گئے اور آخرت کی حقیقت کو پا نہ سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت کا انکار کرنے لگے. کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کھائیں گے کمائیں گے رہیں گے اور مر جائیں گے اور دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. آخرت کا انکار کرنے لگے. اور آج بھی دنیا میں کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مر جانا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا ہے. بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. کہتے ہیں کہ بابا خوب مزہ لوٹو اس لیے کہ دنیا اجڑ جائے گی تو پھر بسے گی نہیں. یہ کافروں مشرکوں ملحدوں کی سوچ ہے. مومن تو یہ کہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی وہاں کی ناکامی ہے. دنیا میں انسان کو تو بس تھوڑی دیر کے لیے بھیجا گیا ہے. اذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قصير كما بين الأذان إلى الصلاة. ابھی شاعر کہتا ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور اذان دی جاتی ہے اور مرتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے. جب پہلی دفعہ دنیا میں اذان اس کے کان میں دی گئی تو نماز نہیں ہوئی اور جنازے کی نماز ہوئی، اس کی اذان نہیں. تو یہ اذان جو ہے وہ جنازے کی نماز والی ہے اور جنازے کی نماز کی اذان پہلے ہی دے دی گئی اور اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی زندگی کی مہلت بس اتنی ہی ہے جتنی مہلت اذان اور نماز کے درمیان ہے. جتنا وقفہ اذان اور نماز کے درمیان کا ہے بس اتنے ہی انسان کی زندگی کا وقفہ ہے. ابھی آیا ہے اور ابھی جانا ہے. زندگی انسان کی مانند مرغ خوشنوا ہے، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اور اڑ گیا. زندگی انسان کی مانند مرغ خوشنوا ہے، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اور اڑ گیا. جو آیا ہے وہ مختصر زندگی لے کر آیا ہے اور یہاں سے اس کو آگے کا سفر درپیش ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. آدمی کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، آدمی کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی بھی کائنات میں ہمیشہ نہیں رہی وہ ہم آپ کیا رہیں گے. آئے ہیں جانے کے لیے آئے ہیں اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو بس پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کچھ بھروسہ نہیں زندگانی کا. آدمی بلبلا ہے پانی کا، بلبلا اٹھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی یہ اصل نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. افسوس کہ ملحدوں مشرکوں اور کافروں نے یہ خیال کر لیا کہ اصل زندگی دنیا کی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں.
حالانکہ اصل زندگی وہاں سے شروع ہونے والی ہے، اور اسی کی تیاری اور اسی کی محنت اور اسی کی فکر اس زندگی میں کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، کل یعنی آخرت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ یہاں کم عقل لوگ اور مشرک اور کافر، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہے۔ اس میں نصیحت ہے کہ مومنین آخرت سے غافل نہ ہو، وہ ہر لمحہ آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیں اور آخرت کی طرف ان کی بھرپور توجہ ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔